احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، لائر ہیں، بتائیے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، سیاستدانوں کو اکٹھا اور جمہوریت پہ متفق نہیں ہو جانا چاہیے؟ میاں صاحب، یہ بہت بامانی اور بہت اہم سوال ہے. ہم، اور ان حالات میں جب کہ ملک کی معیشت ڈوب گئی ہم، اور صوبے جو ہیں، کیونکہ ملک تو آئین کے تحت صوبوں کو اکٹھا رکھتا ہے نا، ہم، اور آئین جو ہے ہم، وہ یونٹی نہیں پیدا کر رہا. ہم، تمام جتنی نیگیٹو کسی ملک کے معاملات میں پہلو ہوتے ہیں ہم، وہ سارے ہی موجود ہیں. ہم، لیکن ایک بات میں وضاحت کروں، 1947 سے آنورڈ ہم، مارشل لائیں بھی لگی، ہم، عدلیہ نے مارشل لاؤں کو جسٹیفائی بھی کیا. ہم، اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ہم، شخص ہم، جس کو جو پڑھا لکھا بھی ہو، جس کو علم بھی ہو، ہم، اور پھر آپ نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں ہم، جمہوریت پہ اور ملک کے کی بہتری کے لیے، ہم، ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ملک کس جگہ پہنچ گیا ہے ہم، کہ جہاں اب غریب لوگ جن کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے ہم، وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں ہم، کہ یہ ملک پتہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ہم، تکلیف کی بات ہے نا. ہم، تو میں اس ملک کے 47 سے لے کے آنورڈ مارشل لائیں اور دیگر، یہ کبھی بھی آپ نے کہا اکٹھے کیوں نہیں ہوتے پولیٹیشنز تاکہ ملک کو بچائیں، یہ کبھی اکٹھے ہوئے نہیں میاں صاحب. ہم، اور ان کا مشن تھا جرنیلوں کا، ہم، باجوہ ہوا، فیض حمید ہوا اور اس ٹائپ کے، کہ انہیں اکٹھا نہیں ہونے دینا، کہ اگر سیاستدان اکٹھے ہو گئے تو اسٹیبلشمنٹ ویک ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے لیے مضبوط رکھنے کے لیے، اینٹی انڈیا سلوگن رکھنے کے لیے انہوں نے سیاستدانوں کو اکٹھا ہونے نہیں دیا. تو اب یہ اکٹھے ہو نہیں سکتے کیونکہ عمران خان نے گروم ہو کر ان کے تھرو اتنی گالیاں دی ہیں سیاستدانوں کو، سیاستدانوں کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو اس طریقے سے گالی گلوچ کی، اور چند لوگ ساتھ پیدا کر لیے جو گالی گلوچ دیتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں. اب اس ملک میں اکٹھے ہونے کا کوئی امکان نہیں. یہ ہماری خوش فہمی ہے، اچھی سوچ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں تاکہ ملک کو اکٹھے ہو کے معاشی طور پہ اس کو بچائیں، ملک کو اکٹھا رکھ سکیں. کیونکہ یہ جو عام بات پھیل گئی ہے کہ یہ ملک اب بچ نہیں سکتا، یہاں صوبے علیحدہ ہونے کو پھر رہے ہیں، یہاں بلوچستان جو ہے فوج نے سنبھالا ہوا ہے، اگر فوج نہ سنبھالے تو وہ علیحدہ ہو جائیں. جگہ جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں روز پولیس والے شہید ہوتے ہیں، روز فوجی نوجوان بچے کیپٹن تک، میجر تک وہ روز مارے جاتے ہیں. تو اس لیے حالت یہ ہو چکی ہے ہمارے ملک کی کہ ایک سیاستدان کی وجہ سے، جس کو گروم اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اکٹھے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک ڈوبتا چلا جا رہا ہے. اور انہیں جو اس وقت حکمران ہیں، جنہوں نے غلطی کہہ لو یا بیوقوفی سے جو حکومت لی انہوں نے عمران خان سے، یہ اب قوم کو صاف بتائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. IMF جو ہے وہ ہمیں دے نہیں رہی، ہمارے پاس امپورٹ کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے، اور ہم دوائیاں بھی نہیں منگا سکتے. اب آپ کو پتہ ہے دوائیاں نہیں مل رہی، اہم ترین دوائیاں جو زندگی بچانے کی دوائیاں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. یہ اب اس سوچ کی بجائے کہ اکٹھے ہو جاؤ، انہوں نے اکٹھا نہیں ہونا، نہ اکٹھے ہونا ہے، اور نہ انہوں نے ان کو دے سکنا ہے کچھ عوام کو، کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں. اب یہی ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ سچ بتا دیں لوگوں کو کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے، اور یہ ملک خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. یہ سچ بولنے کی ضرورت ہے میاں صاحب. جہاں تک کہتے ہیں کہ جی یہ اکٹھے ہو کے الیکشن کرا دیں، تو میاں صاحب اس ملک میں الیکشن ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 80
अरब रुपया मांगता है इलेक्शन कमीशन कि दो मैं कराऊं। ये सोचना चाहिए था चीफ जस्टिस को कि भाई ये मुल्क के हालात ऐसे हैं, अगर ये डिले कर सकते थे तो ये फिर जेन्युइनली हैं जी, बजाय इसके कि ये ऐलान कर देते کہ جی یہ الیکشن کرا دو۔ چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ مجھے تو آئین نے دستک دی ہے کہ ود ان 90 days الیکشن کراؤ، تو میں تو آئین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے ارشاد خان نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو 3 سال دیے، یہ تو 90 days کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ میں نہیں آئین کو چھوڑ سکتا، تو آئین کو اس نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو آئین کو پرے پھینک کر 3 سال دے دیے کہ جی آپ 3 سال کے بعد الیکشن کرائیں، اور ساتھ یہ بھی دے دیا انہیں کہ آپ اسی آئین کو جس کو یہ مقدس بنا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دستک دی جا رہی کہ اس کو آپ امینڈ بھی کر لیں، ہیں جی یہ مادی ہے۔ یہ پھر وقت دیتے کہ بھئی ملک کی پہلے معیشت درست کرو، تنہائی کم کرو، ہم بھی اپنی تنہائی کم کرتے ہیں، تو یہ اس ملک کی معیشت بچاؤ، کیونکہ معیشت بچے گی تو سیاست بچے گی، اور سیاست بچے گی تو ریاست بچے گی۔ اس لیے اس وقت معیشت بھی خطرے میں، ریاست بھی خطرے میں، جب یہ خطرے میں ہوگی تو پھر جمہوریت کہاں سے آئے گی میاں صاحب؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بولو، سچ بتاؤ لوگوں کو، یہی ایک حل ہے۔ اس وقت عمران یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ عمران قابل اعتبار نہیں ہے؟ میاں صاحب بات سیدھی ہے، عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سیاسی پارٹیوں سے ملنے کو تیار ہوں، عمران کہہ رہا ہے کہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو اتنی گالیاں دے چکا ہوا ہے۔ فوجی جرنیل کو جو چیف آف سٹاف ہو ہے جی، اس کو غدار بنا کے ایک دفعہ نہیں، تقریروں میں گالیاں، ان کے خاندانوں کو گالیاں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ نیا جو چیف آف سٹاف ہے وہ مجھ سے بات کرے، وہ کہتا ہے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، بات کرنی چاہتا ہے نیا چیف آف سٹاف سے کہ مجھے لاؤ، یہ پرانے سے اب گالیاں دے دے کے تھک گیا، ریٹائر ہو گیا جاوید باجوہ، یہ نئے کو کہتا ہے کہ میرے سے بات کرو، جی وہ کہتا ہے میں نے بات نہیں کرنی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس نے نہیں بیٹھنا، وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میرے ساتھ بیٹھو، بات کرو اور مجھے لے آؤ۔